وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 1 2 حصہ 11. آج کے سبق کا نمبر 20-23. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اپنے لیے بند کر دیے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں. وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے. بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے. ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے. سامعین اکرام، سورہ فاطر آیت نمبر 1. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. جاعل الملائکۃ رسلاً، فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے. اولو اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں بازو. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تعالی لوگوں کے لیے جس رحمت کا دروازہ کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، روکنے والا نہیں ہے. وما یمسک، اور جسے وہ بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، پھر اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں ہے. وہو العزیز، اور وہ غالب ہے، زبردست اور حکیم ہے، دانا ہے.
سامعین اکرام، اس کے بارے میں ہم گزشتہ مضمون میں اللہ کی عطا سے میں نے کچھ بات تو کی تھی، لیکن کچھ بات رہ گئی تھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے دو معنی ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر طور پہ میں نے جو بات آپ کو کہی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں، دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہے۔ اگر وہ آپ کو یعنی اپنی رحمت اور یعنی جو بھی دنیا ہے، اگر وہ آپ کو دنیا دینے کا ارادہ کر لے، یہ اس کی مرضی ہے، جتنی دے اور جس کو دے، یہ بات نوٹ کر لے۔ یہ قسمت کی بات ہے، دنیا کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، جو ایک آیت مبارکہ ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کی معیشت جو ہے دنیا میں تقسیم کر دی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور جو خیر اللہ تعالیٰ دنیا کی آپ کو دینا چاہتا ہے وہ آپ سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو بند کرنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ دیکھیں، اس عقیدے کا اور اس یقین کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ یعنی اللہ کے جو حدود ہیں اس میں رہیں گے، اس کے دائرہ کار میں رہیں گے، یعنی حلال اور حرام۔ لیکن اگر اس پر آپ کا یقین نہیں ہوگا، عقیدہ نہیں ہوگا، یقین نہیں ہوگا، تو پھر آپ حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ رزق کے ذرائع کو تلاش کریں گے۔ عام طور پہ آج کل جو معاشرہ ہے وہ ایسے ہی ہے کہ ہمیں حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، اور کیونکہ اللہ کی عطا پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی تقسیم کرنے والا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ ہمارا یقین تو ویسے بھی نہیں آتا، یعنی کسی بھی بیان پہ اللہ کے یا اس کے ہمارا کوئی یقین نہیں ہے، نہ ہم اس پر یقین کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ بنیادی طور پر غافل لوگ ہیں اور سوچ سمجھ سے کام بھی نہیں لیتے، ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بہرحال دیکھیں، اس میں دوسرا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ظاہری جو عطا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ایک باطنی عطا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوائے دنیا میں رحمت للعالمین بنا کے، تو اب اس کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، وہ ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اب وہ ان کی آج بھی ان کے دور رسالت ہے اور تا قیامت رہے گا۔ اب یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ رحمت ہے۔ جب تک آپ رحمت کا یعنی رحمت کا دروازہ اپنے اوپر بند نہیں کرتے تو یہ رحمت آپ کے لیے رحمت ہی ہوگی۔ تھوڑا سا اس میں مضمون ہے اللہ کی عطا سے میں وہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہماری ہدایت کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ رحمت جو ہے یہ اب یہ فائدہ دیکھیں، ایک تو رحمت ہوتی ہے، اس سے اگر آپ فائدہ لیتے ہیں تو رحمت مزید اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، یعنی اس کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، رحمت تو اس کی غیر محدود ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، غیر محدود رحمت ہے یہ۔ جب بھی آپ رحمت کے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنوا کے بھجوایا ہے۔ اب یہ اگر آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، مطلب اس کے رسالت کے مدعا پر یقین نہیں لاتے، جیسے کہ آج ہمیں یقین نہیں ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ رسول کا مدعا کیا ہے، کیوں بھجوائے گئے ہیں،
یا ان کی دعوت کیا ہے، یہ ہمیں نہ معلوم ہے، نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو ایک اور ہم نے تو ایک اور دروازہ کھول لیا اپنے لیے، جو کہ دنیا ہے، اور دنیا کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں اور دنیا کو رحمت سمجھتے ہیں۔ دیکھیں آج جو اللہ کی رحمت ہے یہ بڑی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم دنیا اور حاصل دنیا کو رحمت قرار دیتے ہیں، یعنی رحمت ہم نے دنیا تک محدود کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے، یہ سب رحمتیں ہیں۔ لیکن اگر آپ رسالت سے توجہ ہٹا لیتے ہیں اور رسالت کے خلاف جو ہے آپ زندگی گزارتے ہیں، یعنی جو رسالت کا پیغام ہے اس کو اگر آپ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور رسالت کے مدعا کو آپ قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، یہ آج کا مسلمان ہے سامنے کا۔ دیکھیں رسول کی دعوت تو اللہ کی ہے، اللہ کی طرف ہے، داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تو ہم تو اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مقصود حیات، منزل، مدعا زندگی کا، ہمارا مدعا تو دنیا ہے، ظاہر ہے، ہم تو ظاہر کے لیے جینا مرنا ہم نے وقف کر دیا ہے، ہمارا سب کچھ ظاہر کے لیے ہے۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا کے مصداق ہم صرف دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اب یہ رحمت کو آپ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کا جواب نہیں دیں گے تو پھر اللہ کا غضب آپ کی طرف متوجہ ہوگا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہوگا اگر آپ پیغام رسالت سے توجہ ہٹا لیں گے اور عملی طور پر اس سے انکار کر دیں گے پیغام رسالت کو قبول کرنے سے، تو پھر اللہ کا غصہ، غضب، وباؤ بغضب من اللہ، جو لوگ اللہ کے یعنی رسالت کے پیغام کو نہیں تسلیم کرتے یہ اللہ کا غصہ کما لیتے ہیں، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور پھر ذلت اور خواری مقدر ہے آج مسلمان کا، یہ بات نوٹ کر لیں، ذلت، خواری اور اللہ کا غضب یہ ہمارا آج مقدر بن چکا ہے۔ کیونکہ رحمت للعالمین کے پیغام کو ہم سننے دل کے کانوں سے، سمجھنے اور اس کو قبول کرنے سے ہم عملی طور پہ انکاری ہیں، تو اب اللہ کا غصہ ہم پر متوجہ ہے۔ میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں کرتا، لیکن بات یہی ہے جو بھی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اور آج مسلمان یعنی مومن نہیں ہے، برائے نام مسلمان ہے، سب لوگ برائے نام ہیں، اور ہمارا مدعا دنیا ہے، رسالت کے پیغام کو نہ ہم نے سمجھا ہے نہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ بہرحال اب دیکھیں وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، یعنی اللہ کا غصہ، وباء بغضب من اللہ، اگر آپ نے اللہ کا غصہ کما لیا ہے۔ دیکھیں میں آپ سے انفرادی طور پہ مخاطب ہوں، اجتماعی طور پہ تو یہ قوم ہے اللہ کے غضب میں گرفتار ہے، لیکن میں آپ سے انفرادی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ ہم نے عملاً انفرادی طور پہ قرآن، دعوت پیغمبر اور اللہ کی توحید سے انکار کر دیا ہے، اور اپنی مرضی سے دیکھیں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ جو خلاصہ کلام ہے وہ یہی ہے کہ ہم زندگی اللہ کی رضا کی بجائے اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ دنیا ہمارا مقصود بھی ہے، ہمیں محبوب بھی ہے اور ہمارا مطلوب بھی ہے۔ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے، پیغام رسالت سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ قرآن کو کتاب ہدایت کے طور پہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، الا
مطلب یہ ہے کہ ہم کتاب ناظرہ کے طور پہ ہم نے قرآن کو یعنی ناظرہ سیکھنے کے بڑے شوقین ہیں. ناظرہ یا زیادہ سے زیادہ ترجمہ یا زیادہ سے زیادہ آپ کوئی تفسیر کی کتابیں لے لیتے ہیں یا جو مسجدوں میں درس ہو رہے ہیں آپ اس میں بیٹھ جاتے ہیں. ہاں تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت کے دروازے ہم نے اپنے اوپر بند کر لیے ہیں. اب یہ دروازے کیسے کھلیں گے؟ یہ آپ کی خواہشات سے نہیں کھلیں گے. اگر آپ اپنے طرز عمل میں تبدیلی لے آتے ہیں، اور ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. دیکھیں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، نہ میں آپ کو مایوسی پھیلا رہا ہوں. امید ہے، اور عسیٰ ربکم ان یرحمکم سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر ہم اللہ کی بندگی کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے گا. اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہمارے قدم جما دے گا. تو ایک بات تو یہ ہے، نوٹ کر لیں آپ. اچھا، اب یہ دروازے ہم نے بند کر دیے ہیں، اب اسے ہماری امیدیں، آرزوئیں اس سے نہیں کھل سکتے. آپ دیکھ لیں، بس جو بھی ہوں میں آپ کا امتی ہوں، اور میں اے رسول وقت دعا ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری عجب وقت آ پڑا ہے. یہ اس سے بات نہیں بنے گی کہ بس آپ دعاؤں سے یا نعتیہ اشعار سے ایسے بس بعض علماء ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، یعنی وہ سن کر جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے کہ کیوں ایسی یہ بات کر رہے ہیں. اللہ تو ایسا نہیں ہے. ان ربی قریب و مجیب، میرا رب تو بڑا قریب ہے اور وہ جواب دینے والا ہے، رسپانس دیتا ہے. اور یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے سب کچھ، میں تو اپنے آپ سے باتیں نہیں کر رہا. اگر ہم فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، دیکھیں طریقہ کار ہے اس کا. تم مجھے اطاعت سے یاد کرو، میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہ تو سب قرآن میں لکھا ہوا ہے. تم مجھے اطاعت سے یاد کرو، میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں گا، اور میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو. تو یہ سب کام تو ہم نہیں کر رہے. اللہ کی یاد کی بجائے ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو پھر آپ کا محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی علی العالمین ہے، تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم خود اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں، اپنی ترقی کے، اپنی معراج کے. اور چونکہ ہم غافل ہیں اور سوئی ہوئی قوم ہیں، اور ہم نے اپنے لیے دوزخ کے دروازے کھول رکھے ہیں، اور جنت کے دروازوں پر جنت کا جو تالا ہے اس کو ہم کھولنے کی کوشش نہیں کرتے. جنت کا تالا، جنت کی تو ایک طلب نہیں ہے. تو جب آپ دیکھیں اللہ کی یاد سے اگر آپ کا دل غافل ہے تو پھر دوزخ آپ کے انتظار کرتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہم تو غافلوں کا ایک ٹولہ ہے، جبکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غافلوں سے نہ ہو جانا. آج مسلمان قوم من حیث الامت جو ہے مردہ قوم ہے، سوئی بھی ہے، غافل ہے. اور میں کیا الفاظ کہوں، ہم رجوع الی اللہ کی طرف تیار نہیں ہیں، اللہ کی طرف.
تیار نہیں ہیں، یعنی اپنا رخ اللہ کی طرف موڑنے سے. ہمارا رخ دیکھیں، ہم نے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے، اور اللہ کی طرف رخ پھیرنے سے یعنی توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ حکم الہی ہے ہمارے لیے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ، خالص توبہ، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. توبہ کے تو ہمیں معنی بھی سمجھ میں نہیں آتے، اور معنی تو کسی بھی چیز کے ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. بہرحال تو یہ میں مضمون آپ کو ادا کر رہا تھا اللہ کی عطا سے کہ دیکھیں رحمت جو ہے وہ، یعنی یہ رحمت اور غضب یہ آپ کی خواہش ہوتی ہے. اگر آپ رحمت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، فاستقیموا الیہ واستغفروا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی ترکیب بتاتا ہے کہ اللہ کی جناب میں توبہ کرو، استغفار کرو اور استقامت اختیار کرو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت دکھائی. وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ. تو یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کی رحمت، اس کو ذرا سمجھیں. ظاہری نعمتیں اگر باطنی نعمتوں کو ہم فراموش کر دیں اور باطن کو بھلا کر زندگی گزاریں تو ظاہری نعمتیں پھر عذاب بن جاتی ہیں، یا اس کی شکل پھر عذاب کی سی ہو جاتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. مال اور اولاد ایمان کے ساتھ ہو تو یہ نعمت ہے اور رحمت ہے، لیکن اگر آپ اللہ کو بھلا دیں تو یہی مال اور اولاد جو ہے یہ پھر غضب بن جاتی ہے، اللہ کا عذاب بن جاتی ہے. اور آیت قرآنی بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. کہ تم کہیں ان کی مال اور اولاد، تمہیں کہیں ان کے مال اور اولاد کی کثرت تعجب میں نہ ڈال لے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان مال اور اولاد کی وجہ سے، اس کی کثرت کی وجہ سے ان کو عذاب دے دنیا کی زندگی میں، اور ان کی جان نکلے ناشکری کی حالت میں. تو ہمارا تو دیکھیں، ہمارا تو بہت ہی یعنی ایک غفلت والا ماحول ہے. ہم غافل ہیں اللہ کی یاد سے، اور اللہ کو یاد کرنے کا مطلب بھی ہم نہیں جانتے. تسبیحات اور زبانی ذکر و اذکار کو ہم بعض اوقات اس کو زور دے دیتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں تسبیح لیے پھرتے ہیں. ہماری جو گزشتہ تھیں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو، ان کی ہاتھ میں بھی تسبیح رہتی تھی، وہ چھوٹی سی، اور عمران خان بھی تسبیح گھماتے رہتے ہیں. تو بہرحال اس کا تو میں بات نہیں کر رہا، ویسے ہی میں نے ایک یعنی بات کر دی کہ ہم تسبیح جو ہے بس زبانی تکرار کو جو ہے تسبیح قرار دیتے ہیں. اصل تسبیح یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی یاد میں گزاریں. اصل ذکر بھی یہی ہے کہ آپ زندگی اللہ کے لیے گزاریں اور اللہ کی یاد میں گزاریں اور اللہ کی وجہ سے گزاریں. لیکن اگر آپ اللہ کی یاد میں، اگر آپ کا دل اللہ کی یاد کی بجائے دنیا کی یاد سے آباد ہے، اور آپ نے ظاہر کو یا حاصل دنیا کو حقیقت اور اصل سمجھ لیا ہے، تو پھر آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوگا. ایک بات یہ نوٹ کر لیں. دیکھیں میں تو آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو یعنی حقیقت ہیں، اور بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ اللہ کی رحمت اور اس کا غضب، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دروازے ہمیں ہمارے اختیار میں دے دیے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بات مان لو اے لوگو اللہ کی
اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، تو اس میں تمہاری زندگی ہے، یعنی رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول دے گا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو مخلص لوگ ہیں، جو نیکوکار ہیں، اللہ کی رحمت ان پر ہوتی ہے، جو خاص رحمت ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اللہ کی رحمت کے دروازے اپنے اوپر کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رحمت کے دروازے ہم نے اپنے لیے بند کیے ہوئے ہیں۔ آج ہر شخص جو ہے پریشان ہے، ڈپریشن، انزائٹی، پریشانی کا شکار ہے۔ ہر ایک کے مسائل ہیں، اور وہ مسائل کا تعلق دنیا سے ہے، کیونکہ ہم دنیا دار ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ والے ہوتے تو ہمارا مسئلہ اللہ کی رضا اور ناراضگی ہوتا، اور ہمیں اللہ کی ناراضگی کا خوف ہوتا، ہم متقی ہوتے، ہم محتاط زندگی گزارتے۔ ہم سب غیر محتاط انداز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں ہے، اور اللہ کی رضا کی کوئی لالچ نہیں ہے۔ اللہ کی رضا اور ناراضگی کو نظر انداز کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی بڑی حقیقت ہے جو یعنی اس میں ہم سب اس میں مبتلا ہیں، ہم سب اسی میں مبتلا ہیں کہ اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں العزیز الحکیم دو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ العزیز کا مطلب غالب، لیکن غالب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ غالب بھی عربی لفظ ہے، اور یہ قرآن میں آتا ہے واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو نافذ کرنے پر غالب ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے سورہ یوسف میں غالباً، کہ اللہ نے چاہا، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، والد کو بیان کیا، یا ابت انی رأى 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ سورج اور چاند اور 12 ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ اللہ نے چاہا کہ مصر کا بادشاہ بنا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی پھر ہوا کیا، بھائی اس کے دشمن بن گئے اور اس کو اندھے کنویں میں ڈال دیا، اور وہاں سے قافلہ گزرا، اس نے ڈول ڈالا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَةً قَالَ يَا بُشْرَ هَذَا غُلَامٌ۔ تو وہ یوسف علیہ السلام باہر آ گئے ڈول میں، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند دراہم کی عوض، اور پھر اس کو عزیز مصر نے خرید لیا، اور وہاں سے پھر وہ بادشاہ نے خواب دیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو یعنی ان ربی لطیف لما یشاء، سورہ یوسف میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، جو بھی چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ دیکھیں، ہمارا تو اعتماد نہیں ہے، نہ بھروسہ ہے، نہ یہ نہ وہ، اللہ کے بارے میں تو ہم بالکل ہی غافل ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم حقیقت کو جان کے زندگی گزاریں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو، اور یہ اللہ کی رحمت، آپ اپنے اوپر اللہ کے مستقل رحمت کے دروازے خود کھول سکتے ہیں، مرد ہو یا عورت، ذکر و انثی، اس میں فرق نہیں ہے۔ آپ چاہیں کہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں رہوں، آپ مناسب جواب دیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، استجیبوا للہ، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایک فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْكُمْ
من ذکر و انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، آپ کو ایک بہت اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لہ وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم